ایک سورہ فاتحہ حضرت سید ظہیر حسن نقوی ابن سید دیانت حسین نقوی ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر محسن شہید کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علیہ۔ 5 روزہ مجالس، 2 مجلسیں شہزادی حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ کے لیے، اور یکم جمادی الثانی سے 3 جمادی الثانی یوم شہادت تک یہ تینوں مجلسیں سالانہ شہادت شہزادی مولانا منصور ہیں۔ بات عظیم سے عظیم تر گھرانے کی روح زمین پر ایسا کرانا نہ ہوا تھا نہ ہوگا، کہ جن کا ذکر خیر کتنی صورتوں سے پوری دنیا میں آئے، اور ایک عقیدت کا سمندر ہے جو کھاٹے مارا۔ توحید کے بعد خانہ کعبہ کے مجمع کے بعد یہ ذکر ملکوں میں ہے۔ وہ کون سا ملک ہے کہ جہاں ذکر کے بڑے بڑے مرکز نہ ہوں، اور ان مراکز میں، ان اجتماعوں میں، ان زیارتوں میں ہم تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالتے ہیں مجلسوں کے ذریعے۔ ایک ذہنی سکون ملتا ہے اس ذکر کے بعد، اور اچھا بھی لگتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غم کے ساتھ ساتھ ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام کیا، ہم کہیں بیٹھے
ہمارا رابطہ کچھ بڑے لوگوں سے ہوا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ سب کچھ اللہ کو پسند ہے، اس یقین کے ساتھ تو جو اللہ کا صدق دل سے قائل ہے وہ اپنے معبود کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اس نے حکم دیا، اس کے حکم کے بغیر دین کا کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ اللہ نے حکم دیا ان کا ذکر کرو، قرآن میں اس نے کہا کہ ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے، اور یہ بھی کہا کہ ہم تمہارے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ تو اس کا یہ وعدہ ہے، تو بلندیوں سے، معرفتوں سے کس کو نہیں محبت اور عقیدت ہوتی ہے۔ یہ محبت اور عقیدت ہم کو اس بنا پر ہے کہ جس نبی کی ہم امت ہیں، ہم کو یقین کامل ہے کہ وہ صادق تھا، اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا، اس کا ایک ایک عمل سچا، اس کے لفظوں میں بھی راز تھے، اس کے عمل میں بھی راز تھے۔ اس نے ان کے لیے جو کچھ کہا، جو کچھ فرمایا، جو ارشادات ہوئے، ہماری ان پر نظر ہے، اور عملی طور پہ جو ان سے نبی اکرم نے محبت کا مظاہرہ کیا ہمارے وہ پیش نظر ہے۔ یہ فخر، اور یہ فخر کیا، جس فخر کی بھی میں بات کروں وہ فخر دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ لفظ فخر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ان کے لیے مخصوص ہے، اس گھرانے کے لیے مخصوص ہے، اور جہاں سے بھی ہم چاہیں بیان کریں تو وہ عظمت ہی عظمت ہوگی۔ کیا یہ فخر امت کے کسی بھی شخص کی اولاد کو نصیب ہوا کہ اس دنیا میں بچے کے آتے ہی وہ بچہ ایک نبی کی گود میں آیا ہو؟ یہ فخر کسی کو نہیں، کسی کو نہیں۔ کہہ تو سکتے تھے ان کی رحمت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر کہہ تو سکتے تھے کہ ہمارے ہاں بھی بچہ ہوا ہے، ایک بار اسے گود میں لے لیجیے۔ لیکن اتنا کچھ سیکھ لیا تھا علمی بزم میں کہ یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یہ طاہر ہیں اور ہمارا بچہ نجس ہے۔ ہم اتنی بڑی جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو نبی کی گود میں دے دیں۔ کوئی ایسی بوسیدہ سیدھی روایت کہیں آ جاتی کہ فلاں دوست کے گھر گئے تو اس کے بچے کو لا کے نبی کو، ایسا ہوتا ہے، یہ معاشرے کا رسول ہے۔ میں بھی اپنے دوستوں کے اندر جاتا ہوں تو ان کے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں،
بھجوایا جاتا ہے میری گود میں، رکھ دیتے ہیں برکت کے لیے۔ سینکڑوں بار میرے ساتھ ایسا ہوا، لیکن کیا نبی کے کسی گھر میں آمد پر چھوٹے بچے نہیں تھے، معصوم بچے نہیں تھے، تو کوئی روایت نہیں دیتے، وہ اپنے بچے کو لایا نبی کی گود میں رکھ دیا، تو بس یہ فخر ہو گیا، یہ فخر ہو گیا 6 ہستیوں کے لیے، 7ویں نہیں ہے۔ علی سب سے پہلے نبی کی گود میں، پہلی گود علی کی، سرکار دو عالم کی آغوش۔ دوسری شہزادی کون ہے؟ آمد کے ساتھ ہی باپ کی گود میں آئی۔ اب یہ تو مکے کے واقعات ہیں، مدینے میں تو بڑا مجمع تھا، سبھی مسلمان۔ ہجرت کے بعد اگر کسی بچے کو گود میں لیا تو وہ حسن مجتبیٰ، اور اس کے بعد اگر کسی بچے کو گود میں لیا تو وہ حسین ابن علی، اور اگر اس کے بعد کسی بچی کو گود میں لیا تو وہ زینب کبریٰ، اور اس کے بعد اگر کسی بچے کو تو وہ حضرت ام کلثوم۔ یہ فضیلت کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم۔ اور جب بھی ایسا موقع آیا تو ان لمحوں کو دیکھ لیجیے، علی گود میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ کسی برابر والے سے باتیں ہو رہی ہیں، یعنی جیسے ہی گود میں لیا اور علی نے آنکھیں کھولی تو کہا سناؤ علی، کچھ سناؤ علی، کچھ سناؤ۔ خود سناتے بچے کو، بچے سے کہیں کہا جاتا ہے کہ کچھ مجھے سناؤ، مجھے سناؤ۔ تو بچے نے بھی پوچھا کہاں سے سناؤں؟ توریت سے سناؤں، انجیل سے سناؤں، یا زبور سے سناؤں، یا قرآن سے سناؤں؟ ابھی قرآن نازل ہونا نہیں شروع، ابھی کسی کو معلوم ہی نہیں کہ جو کتاب آئے گی اس کا نام قرآن ہوگا۔ تو پھر مسکرا کے کہا کہ قرآن سے سناؤ۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں ایک معصوم بچے کو گود میں لیے ہوئے، اور اس سے باتیں ہیں۔ جب کہا قرآن سے سناؤ تو علی نے سورہ مومنون کی آیات پڑھنا کیا کروں میں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن میں سورہ مومن بھی ہے اور سورہ مومنون بھی ہے، وہ جمع والا سورہ جو ہے، تو امام ایسا ہو کہ پہلے وقت سنا رہا ہے تو اپنوں کو بھولنا نہیں۔ اور یہ تو خانہ کعبہ کی باتیں تھیں، اور خود نبی کے گھر کی باتیں ہیں کہ وہ معصومہ آتے ہی ماں سے باتیں کرتی ہے اور پھر باپ کی گود میں آتی ہے تو باپ سے باتیں کرتی ہے، اور ماں سے ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی آمد سے پہلے، اس لیے کہ قریش کی عورتوں نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا جب سے خدیجہ نے اپنے ان عظمتوں کا اعلان کیا جسے وہ چھپائے ہوئے، تو تنہائی میں بیٹی کہتی تھی ماں گھبرائے نا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔
اور کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کہاں کی باتیں ہوتی ہیں، اور کیا کیا بیٹی ماں کو سناتی تھی۔ اور پھر جب باپ کی گود میں آئی تو بہت سی باتیں راز رہ گئیں کہ بیٹی نے باپ سے کیا باتیں کی۔ باتیں تو ہوئی، اور پھر اپنے نبی کے ارشادات جو جناب خدیجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک عظیم بیٹی کی تم ماں بنی ہو، اللہ اسی سے سلسلہ امامت کو قائم کر۔ خدیجہ بیوی کے لیے فخر ہے۔ حسن مجتبیٰ گود میں آئے تو کہا یہ کوثر ہے، یہ خیر کثیر ہے، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ پھر حسین گود میں آئے تو یہی کہا میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ لیکن پھر اور باتیں بڑھی جب آنکھیں بھیگی اور کچھ اور راز بیان ہوئے، اور جب حضرت زینب گود میں آئی تو وہاں بھی ارشادات ہیں، نواسی کو گود میں لیا اور دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ اپنی نانی خدیجہ سے مشابہ ہے۔ پہلی حدیث حضرت زینب کے لیے جو رسول اللہ کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ اپنی نانی خدیجہ کی شبیہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں بھی وہی سب کچھ بیان ہوا جو حسین کی آمد پہ بیان ہوا۔ جھک کر دونوں بالوں چھوڑے، اور جب بالوں چھوڑے تو آنکھ سے آنسو برسے، اور پھر وہ سب کچھ بیان کیا جیسے نبی دیکھ رہے، جیسے نبی دیکھ رہے۔ 4-5 سال کی عمر تک نانا کو دیکھا ہے، شہزادی نے نانا کو دیکھا ہے 5 سال کی عمر تک، اور اتنا ہی عرصہ ماں کے ساتھ رہی، لیکن سب یاد ہے، بچپن کی سب بات یاد اسے بیان کرتی ہیں، نانا کا دور بھی بیان کرتی ہیں، ماں کا دور بھی بیان کرتی ہیں، اور اس دور کی کسی چیز کو بھولی نہیں، نقش ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو جمع کر کے کہا ہو مجھے یہ یاد ہے میں سناؤں، نہیں، موقع موقع سے جب جس چیز کا موقع آیا تو اپنے حافظے سے ماضی کا وہ حال سنانا۔ شب عاشور میں مسائل نہیں پڑھا، فضائل شہزادی کی آپ کو تو معلوم ہے کہ میری 15 تقریریں چھپ چکی ہیں، اور ہر سال ہی یہ موضوع آتا ہے تو میں فضائل کو بھی مسائل کے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ گریہ والے مسائل تو بعد میں شروع ہوتے ہیں، ان کو میں روکتا ہوں اور اس میں سے وہ حصہ لیتا ہوں کہ جہاں آپ فضیلت کو سمجھ سکیں۔ شب عاشور بھائی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا، یہ کل ثابت قدم رہیں گے، یہ کل ثابت قدم رہیں گے۔ اب کہا اس لیے کہ مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ میرے نانا کے اصحاب نانا کا جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ زینب کو بچپن یاد آیا، شب عاشور پتہ چلا کہ وہ قیامت خیز
واقعہ جو مدینے میں ہوا جب نبی کی آنکھیں بند ہوئی، نواسی کو یاد ہے؟ نواسی کو یاد؟ بھیا مجھے بابا کے اصحاب بھی یاد، جنہوں نے کوفے میں میرے بابا کا ساتھ دینے سے آخر میں انکار کر دیا۔ اور بھیا مجھے تو اپنے بھائی حسن کے ساتھ بھی یاد ہے، جو مدائن میں میرے بھائی کو چھوڑ کر تنہا چلے گئے۔ اب آپ بتائیے تو حسین کا وہ جواب جو آئے گا، اس جواب کے لیے زینب نے یہ تمہید کی تھی۔ تو حسین نے کہا زینب ایسے اصحاب نہ نانا ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بابا۔ کبھی بیٹھ کے غور کیجیے کہ تاریخ بنتی کیسے ہے، تاریخ بنائی کیسے جاتی۔ آپ سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کی تاریخ اہل بیت نے بنائی ہے، مورخ نے نہیں۔ یہ اپنے جملوں سے تاریخ بناتے ہیں۔ تو آج اس کا موقع تھا کہ فضیلت بیان کی جاتی، تو فضیلت رسول بیان کر چکے، اصحاب حسین کی فضیلت رسول اللہ بیان کر چکے۔ ایک بار نہیں کئی بار آپ نے بتایا، جس میں سے سب سے خوبصورت ارشاد رسول اللہ کا یہ کہ میرے اس حسین کے اصحاب وہ ہیں کہ جن کا پسینہ خشک نہیں ہوگا اور وہ جنت میں ہوں گے۔ پسینہ خشک نہیں ہوگا اور وہ جنت میں ہوں گے۔ اگر نہ بتاتے نہ سناتے تو جو اس سے متعلق تھے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ واقعہ کربلا کی عظمت کیا ہے۔ تبھی تو حبیب کو، زہیر کو، مسلم ابن اوسجہ کو، ان سب کو یہ باتیں معلوم ہو گئی، اور یہ آپس میں جب بات کرتے تھے تو بیان میں، اس لیے کہ یہ دوسرے کے سامنے بیان کرنا ان کے لیے وقت ضائع کرنا ہے، اس لیے کہ جو جانتا ہی نہیں یہ سب کیا ہے، اس کے سامنے کیا بیان ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو بڑے بڑے توریت، انجیل اور زبور کے علماء تھے ان کو بھی یہ باتیں معلوم تھی، ان کے علماء کو بھی یہ باتیں معلوم تھی۔ اور کعب الاحبار یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں سے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے توریت میں، انجیل میں، کہ عراق میں جنگ ہوگی اور کچھ ایسے عظیم لوگ ہوں گے کہ ان کا پسینہ خشک نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ کہا وہ اہل بیت کے ساتھی ہوں گے۔ تو اتنی دیر میں امام حسن گزرے، لوگوں نے کہا ان کے ساتھی؟ کیا ابو الاحبار نے کہا نہیں، اور پھر امام حسین گزرے، اس نے کہا ہاں ان کے ساتھی، یعنی ان کو بھی پتہ تھا۔ تو جب توریت، انجیل اور زبور کے علماء کو یہ باتیں پتہ تھیں تو گھر کے افراد کو کس طرح پتہ ہوں گی؟ اس لیے میں حضرت زینب کا بیان سنا رہا ہوں کہ موقع موقع سے یاد دلایا ہے کہ میں نے یہ اپنے بابا سے سنا ہے، اور یہ میں اپنے مادر گرامی سے سن چکی ہوں، اور یہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے۔ یعنی براہ راست راوی ہیں واقعہ کربلا کی، جو ماضی میں بیان ہو چکا ہے، حال میں بیان کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ مستقبل بھی بتاتی جا رہی ہیں، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر اسی میں جناب زینب کے بیانات میں یہ ہے کہ جب بھتیجے کو بتایا ہے کہ ہم لوگ چل تو رہے ہیں یہاں سے،
تو تم تشویش نہ کرو کہ یہ لاشیں پڑے رہیں گے. میں نے سنا ہے، اپنے بابا سے سنا ہے کہ یہاں قبریں بنیں گی، یہاں خوبصورت بلند عمارتیں بنیں گی، یہاں مینار بلند ہوں گے. تو مینار تو بنے واقع کربلا کے 800 سال کے بعد، یعنی 1000 برس پہلے گئے اپنے خبر دی ہے مینار بنے. اور پھر خبر دی کہ یہاں جو تم دیکھ رہے ہو اس صحرا، یہاں اتنا مجمع ہوا کرے گا کہ راستہ چلنے کے لیے کوئی جگہ. یہ میں نے بابا سے سنا. اور پھر فرمایا زائر آئیں گے، یعنی زائروں کا ذکر گھر میں ہو چکا ہے، رسول کی زبان سے، علی کی زبان سے. تو آج کیا آپ اس احسان کا بدلہ نہیں اتاریں گے؟ جملہ تو لیجئے، تمام شیعوں کیا بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے یہ قیمتی جملے ہوتے ہیں اور اسے یاد رکھا کریں. آل محمد نے اپنے گھر کی محفلوں میں تمہارا ذکر کیا ہے، تو اگر تم اپنی محفلوں میں ان کا ذکر نہ کرو تو لعنت ہے. حدیث میں یہ جملہ ہے، اس لیے آگے کا بیان کر رہا ہوں، اور اس جملے پہ غور کیجیے گا. شہزادی فرماتی ہیں زائر آئیں گے، سلسلہ کبھی نہیں رکے گا، اور یہ صحرا جو ہوگا اس پر صحرا نہیں ہوگا، یہ تمام بھر جائے گا، چلنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا. اور پھر فرماتی ہیں اور وہ زائر میرے بھائی کی قبر کا پروانے کی طرح طواف کریں گے. اب طواف کون روک رہا ہے؟ صدیق نبی کی نواز، ساجد امام کی بیٹی، 2 صدیقین کی بہن، صدیقہ ماں کی بیٹی. سچائیاں کتنے روپ سے آ رہی ہیں، ایسی صدیقہ جانو ہیں. سچائیوں کے سچشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں، چاروں طرف سے سچ خبریں اور وہ سنا رہے ہیں. سید الساجدین امام ہیں، علم امامت سے سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھوپھی نے سب کچھ بیان کیا. سید سجاد چپ ہو گئے. کہہ سکتے تھے پھوپھی مجھے بھی یہ سب باتیں معلوم ہیں. پھوپھی بول رہی تھی، بھتیجا سن رہا تھا. پہلی بات بتائی کہ بزرگوں کا ادب کرو، وہ ماضی بزرگوں کا سناتے ہیں تم بھی سنا کرو تاکہ تہذیب آئے. دوسری بات یہ بتائی کہ یہ چشمدین گواہ ہے، میں نے وہاں سے سنا. یہ دیکھ رہی تھی اور سن رہی. اور پھر امام نے چاہا کہ یہ روایت جو آ رہی ہے زائرین کی اور تعمیر کربلا کی، وہ علی سے اور فاطمہ سے اور ام ایمن سے ہوتی ہے. اب آگے بڑھا رہی حضرت زینب، ایک سلسلہ آگے جا رہا ہے. اور پھر بعد میں سبھی نے اس روایت کو راویوں نے بیان کیا اور کتابوں میں لکھی گئی یہ روایت. اس کو کہتے ہیں حدیث ام ایمن. کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہر حدیث کا ایک نام ہوا کرتا ہے، جیسے حدیث قصہ، حدیث رائے، تو اسی طرح اس حدیث کا نام ہے حدیث ام ایمن، اس لیے کہ ام ایمن کو اس حدیث کا علم ہو گیا اور خاص خاص معرفت رکھنے والوں کو سناتی تھی. اور ان کے لیے بھی مشہور ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ ام ایمن سچی بھی سچی نہ ہوتی تو روایت کی امانت دار نہیں بن سکتی. ام ایمن بھی سچی ہیں جنہوں نے فلک میں
جناب سیدہ کی طرف سے گواہی دی، یہ بھی سچائی کی دلیل ہے۔ تو زینب تاریخ لکھوا رہی ہے، دو جملے ہیں، دونوں آپ کے لیے کارآمد جملے ہیں، اچھے لگیں گے آپ کو۔ زینب تاریخ لکھوا بھی رہی تھی، زینب تاریخ بنا بھی۔ زینب نے جو تاریخ بنائی ہے وہ مورخ کے بس کی بات نہیں تھی۔ پوچھئے تو کہ زینب کون سی تاریخ بنائی؟ وہ عزاداری حسین کی تاریخ، عزاداری حسین کی تاریخ بنانے، ہر ایک کام، ہر عمل، ان کا ہر لفظ تاریخ کا سنہرا فرق کرتا جاتا ہے۔ ہر ایک کام، ہر زبان سے نکلا ہوا لفظ، ہر عمل تاریخ کا سنہرا فرق پڑ رہا تھا۔ اور پھر جو بنا دیا کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکا، کوئی اس میں رد و بدل نہیں۔ کتنے واقعے ہوئے تھے عرب میں، کہاں کہاں ہوئے تھے۔ عرب کا یہ پرانا دستور تھا کہ موت پر رویا جاتا تھا، مرثیہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے لفظ مرثیہ جو ہے وہ عربی ہے، اور وہ اس بات کی گواہی ہے کہ عرب سے آیا ہے۔ لفظ مرثیہ جو ہے وہ عرب سے آیا ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، اردو کا لفظ نہیں، فارسی کا لفظ نہیں، عربی کا۔ تو اس کے بعد یہ پرانا دستور تھا عرب کا، وہ کہتے تھے رسا، رے سے الف، الف پر حمزہ، رسا، رسا سے بنا مرثیہ۔ رسا کے معنی عربی لغت میں ہے میت پر رونا، مرثیہ کے معنی ہے میت پہ رونا، میت پہ بین کرنا۔ تو یہ مرثیہ کا دستور عرب میں پرانا تھا، مرنے والوں کے مرثیے لکھے جاتے تھے، لوگ روتے تھے، بہت دھوم دھام سے رو کے، اور پھر میتوں کو رخصت کیا جاتا تھا۔ لیکن زینب کو عرب کی وہ تاریخ نہیں بنانی تھی کہ آج رو لی اور کل بھول گئے، آج رو لی اور کل۔ زینب کو ایک تاریخ بنانی تھی کہ کبھی رونا رکے ہی نہ، کبھی مرثیہ رکے ہی نہ، بلکہ ایسی تاریخ بنا دی کہ ماضی میں جو مرثیے لکھے گئے تھے وہ مر گئے، وہ ختم ہو گئے، حسین کے مرثیے کائنات میں۔ مرثیہ لکھ کر، خود مرثیہ لکھا، لکھا کا محاورہ کہا جاتا ہے، قلم کاغذ لے کے لکھا نہیں جاتا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہا، لکھا کے معنی ہوتے ہیں کہا، پڑھنے کے معنی ہوتے ہیں کہا۔ کچھ لفظ کہیں پر اپنے معنی بدل دیتے ہیں، کبھی میں بول دیتا ہوں میں مجلس پڑھوں گا، پڑھوں گا کیا، تو کاغذ دیکھ کے چیز پڑھی جاتی ہے، یعنی کروں گا، تقریر کروں گا۔ اب پڑھوں گا کا محاورہ چلتا رہے گا، کیوں چلتا رہے گا؟ اس لیے کہ پہلے کتاب دیکھ کے مجلس پڑھی جاتی ہے، اب دیکھ کر نہیں پڑھی جاتی، اب خود سے پڑھی جاتی ہے، لیکن محاورہ چلا آ رہا ہے کہ مجلس پڑھی جا رہے ہیں، وہ مجلس پڑھیں گے۔ تو اسی طرح حضرت زینب نے لفظوں کو محفوظ کر دیا اور ایک مکمل تاریخ بنا دی کہ وہ جو کچھ تھا عرب میں وہ تھا، نہ ایسی شہادت ہے جیسا واقعہ ہے، اور یہ حکم الہی ہے، بغیر حکم الہی نہیں ہو رہا یہ کام۔ یہ کام رسول اللہ شروع کر چکے ہیں رونے کا، یہ کام علی شروع کر چکے، یہ کام سیدہ شروع کر چکی، شباب پر اور کمال پر پہنچانا ہے۔
اس مشن کو جس کا نام ہے حسینی مشن، تو زینب نے منزل کمال پہ پہنچا اور اس کے طریقے بتائے، سمجھائے، اور پہلے خود مرثیہ کہا۔ پہلا مرثیہ حضرت زینب نے جو کہا ہے، آپ اس پہ غور کریں کہ کربلا کے واقعے میں عاشور کے دن جتنے مرثیے کہے گئے وہ سب امام حسین نے کہے۔ کہے کا لفظ مجبوری ہے، اس لیے کہ شاعری کی جاتی ہے، شعر کہا جاتا ہے، کہنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ شاعر قلم ہاتھ میں لے کے کچھ دیر سوچتا ہے، پھر مصرع اترتا ہے۔ آل محمد کے لیے یہ مسئلہ نہیں، جو کچھ بولے وہ شعر۔ جب ارادہ کر لیں کہ اب نظم بولنا ہے تو وہ نظم ہے، ارادہ کر لیں کہ اب نظم بولنا ہے تو وہ نظم ہے، وہ شعر اتر نہیں رہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، نعرہ آپ نثر لکھیں یا نظم، موضوع ایسا ہے اس کے اوپر بھی تقریریں ہونی چاہیے۔ موقع ہی نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے یہ موضوع نہیں رہ گیا، اس پہ بولنا چاہیے۔ شعر کہنے کے لیے شاعر کو پوری دنیا سے کٹ کے الگ ہونا پڑتا ہے۔ ایک لفظ اترا، پھر گھبراہٹ ہے، گردن ہلا دی، لفظ اچھا نہیں تھا، پھر ذہن کو ٹٹولا، یہاں پہ کوئی دوسرا لفظ آنا چاہیے، اور وہی سب کچھ جو اترا اگر کہہ لیا اور اگر استاد کے سامنے رکھ دیا تو استاد نے کہا یہ لفظ ہی غلط ہے، یہاں یہ لفظ ہونا چاہیے، تو اصلاح ہوتی ہے، شاعری ایسی ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شعر کہے گئے یا شعر کہے نہیں جاتے، یہاں تقریر تیار نہیں ہے، یہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے شخصیہ ہے، بس ایک سمندر جاری ہے، اب کوئی بیچ سے اٹھے روک دے وہ دوسری بات، یہ سمندر ہے، یہ جاری ہے، یہ رکتا نہیں ہے، تو وہاں سوچا نہیں جاتا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ہم پر بھی جذبات ٹوٹتے ہیں، جذبات کا جذبہ آل محمد کو بھی دیا گیا، لیکن ان کے جذبات الہامی ہیں، مثل وحی ہیں، ہمارے جذبات ناقص ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا تب ہم بات کریں گے۔ آل محمد کو سوچنا نہیں ہے، جو بولے وہی الہام ہے۔ ایک بیٹی نے سوچا نہیں تھا کہ سوچ کر کہا ہو، بس کہا تو کہا، شبت علیہ مسائل لورنہ، شبت علیہ ایام سرنا لایا دیا، بس کہہ دیا تو شعر بن گیا، تاریخ میں لکھ گیا۔ کسی کو تاریخ نے کہا بس یہی نعت ہے، یہی رسول کی مدح ہے، اور نعت کہہ کر لکھا جاتا ہے سب فرقوں میں، سیدہ کی نعت، ہم اسے مرثیہ کہتے ہیں، ہم اسے نوحہ کہتے ہیں، دوسرے اسے نعت کہتے ہیں، یعنی نبی کی تعریف ہو رہی ہے، تعریف تو ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے مصائب بھی تو بتا رہے ہیں، وہ تعریفیں بھی کرتی جا رہی ہیں نبی کی، اور اپنے مصائب اور نبی کے مصائب بھی بتاتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح پورا دیوان مولا علی کا پڑھ لیجیے، فی البدیع جب جو کہا، جناب خدیجہ کی قبر تیار ہوئی، سب سے پہلے مولا علی نے جناب خدیجہ کا مرثیہ کہا جو دیوان موجود ہے۔ جناب ابو طالب کی قبر بنی، سرہانے کھڑے ہو کے فی البدیع مولا علی نے ابو طالب کا مرثیہ کہا گیا، مولا علی کے دیوان میں موجود۔ اسی طرح جب قبر سیدہ بنا چکے تو سرہانے بیٹھ کر سب سے پہلے جو تخاطب کیا وہ مرثیہ ہے، جناب سیدہ کا مرثیہ پڑھا، ایسے صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی حضرت زینب، حضرت زینب، اور ایسے علی کے بیٹے حسین۔ تو واقع کربلا میں حبیب کی لاش پہ پہنچے تو اشعار کہے کا لفظ بار بار میں کہہ رہا ہوں،
یہ الہامی کیفیت ہے جو بول رہے ہیں حسین، سمجھا چکا ہوں پہلے. اور پھر ولایت حضرت عباس کی لاش پر امام حسین کے اشعار، اور پھر کچھ شیر گھوڑے سے گرتے ہوئے گئے. اور جنگ شروع ہونے سے پہلے جو رجس پڑا ہے، رجس کئی ہے امام حسین کے، بہت خوبصورت رجس ہے امام حسین، اور ایک طویل رجس ہے جو آپ نے پڑھ کر جنگ شروع کی. میں آفتاب کا بیٹا ہوں، میں آفتاب کا بیٹا ہوں، میں سونے کا بیٹا ہوں، میں چاندی کا بیٹا ہوں. جہاں پر علی اور فاطمہ کی تاریخ ظاہر ہے عربی شاعری اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. جو لفظ لکھے ہیں وہ میں نے آپ کو سنا. عربی میں ان کے مفہوم کچھ اور ہیں، اور چاندی، سونا، آفتاب، مہتاب، یہ تلمیحات اختیار اشعار ہیں. یہ مجبوریاں ہیں ہماری، ایک زبان سے دوسری زبان میں جانے کے لیے بڑی دقتیں ہیں، اور ہر ایک دوسری زبان کی لفظ کے روح کو نہیں سمجھ سکتا. سب کے الگ الگ مسائل. غور کیا شہزادی نے پورے دن عاشور میں ایک شعر لکھا، زبان پہ شعر لیا، بین کیے لاشیں آئی، ان کے تمام فضائل بیان کیے ہیں جن کی لاشوں پہ شہزادی آئی ہیں مختلف ہیں. تو اب سمجھ میں بات آئی کہ شہزادی نے سب کچھ نثر میں کہا. اگر میری تمہید آپ کو یاد آ جائے گی کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تو آپ فوراً بات کو جذب کر لیں گے. میری پہلا مرثیہ حضرت زینب نے لاش حسین پر پڑھا، نہیں سمجھا؟ یعنی مرثیہ حسین کی بنیاد رکھنے اس کے تنبال ایک شعر میں کھڑا. اب سمجھیے کہ میں نے کیا کہا تھا، سب مرثیہ مر چکے ہیں، حسین کا مرثیہ زندہ ہے. اس کا آغاز حضرت زینب یوں کر رہی ہے کہ عصر کے بعد پہلا مرثیہ جو ظہور میں آ رہا ہے وہ بہن بھائی کے لیے کہہ رہی ہے. وہ حضرت زینب کا مرثیہ نگاری کی بنیاد بن گیا. اور پھر خاص خاص موقعوں پر دونوں شہزادیوں نے اشعار پڑھے، کوفے میں، شام کے بازار میں، اور سب امام حسین سے متعلق ہیں، اور یا دشمنوں پر لعنت، یعنی تولا اور تبرہ دونوں اشعار میں بیان ہوئے. اور اس وقت پھر اشعار کہے حضرت زینب نے جب کوفے میں بھائی کے سر میں نظر پڑی تو اپنے مرثیے کو یہاں سے شروع کیا، اے میرے ہلال تو آفتاب بننے سے پہلے غروب ہو گیا. تو لوگ حیران ہیں اب تک اس شعر پر حضرت زینب کہ ہلال کیوں کہا ہے حسین کو. حسین تو آفتاب تھے، بہن نے آفتاب کو ہلال کیوں کہا؟ ہلال تو تیسری تاریخ کا باریک چاند ہوتا ہے، پہلی سے 3 تک وہ ہلال ہے، پھر بدر بنتا ہے، پھر قمر بنتا ہے، 14 تاریخ کا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیا کہا کہ ہلال اے میرے ہلال، وہ آفتاب بننے سے پہلے غروب ہو گیا. یعنی یہ گفتگو ہو رہی ہے امامت کی کہ ابھی حسین کی امامت کا چاند طلوع ہوا تھا، زمانے پہ ابھی حسین کے افکار کی چھاؤں پھیلتی جا رہی ہے. روک دیا ہے انہوں نے حسین کے بیان کو، روک دیا سلسلہ امامت کو قطع کر دیا، حسین کو تم نے خاموش کر دیا. جانے کیا کیا حسین کہتے کہ دین آفتاب بن جاتا. اور پھر تو جو پڑھے لکھے لوگوں نے اور بڑے ذہین لوگوں نے اور بڑے عالم لوگوں نے اس شعر کی ریسرچ شروع کی کہ ہلال کیوں.
تو لکھتے چلے گئے اور اب تک تھکے نہیں. ایک شعر شہزادی کا ایسا ہے کہ تمام علوم جھوٹے پڑے ہوئے ہیں کہ شعر کے رموز کو سمجھیں. معصومہ کا شعر ہے، ورنہ غالب کے دیوان کی شرحیں سینکڑوں لکھ دی ہیں اور ہر ایک نے اپنے مقصد سے شعر کو سمجھایا. یہ نہیں یہ مانی، یہ نہیں یہ مانی. تو جہاں آج کے انسانوں کے اشعار کی شرح لکھنے میں صدیوں گزر جاتے ہیں شعر کو سمجھنے کے لیے، وہ تو معصومہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ. اور پھر وہ لکھتے چلے گئے. انہوں نے کہا بھائی ہلال اس لیے کہا کہ ہلال تیسری تاریخ تک ہے، ہلال 3 تک ہے. اور وہ ایسے ہلال 3 تک ہلال ہے. تو لکھنے والوں نے کہا کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ہر لفظ کا ایک سایہ ہوتا ہے، پرتو ہوتا ہے، جو شکل میں اس سے ملتا بھی ہے اور معنی میں بھی قریب ہوتا ہے. اور لغت نویسوں نے ہر لفظ کا ایک پرتو لکھا ہے کہ اس لفظ کا یہ پرتو ہوگا. اب کبھی اگر آپ اس نظریے سے یہ علم ہے اور الگ علم ہے، اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو حوالہ دے دوں کہ وہ کتابیں ضرور پڑھیے جس میں اللہ کے نام لکھے ہیں. تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے اس نام کے اتنے عدد ہیں اور اس کا ہم پلہ لفظ یہ ہے جس کے یہی عدد ہیں. یہ بھی پڑھیے اور یہ بھی پڑھیے تو پھر آپ کا کام ہو جائے. تو پتہ چلا عادات کے رموز اور لفظ کے اندر کی روح ہر ایک کو نہیں معلوم، عالم بتاتا ہے. تو اسی طرح ہر لفظ کا ایک پرتو ہے. تو لکھا گیا کہ ہلال کا پرتو جلال ہے. اب یہ لفظ ہلال ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں غیب میں لفظ جلال ہے. اور ہلال کہہ کر حضرت زینب نے یہ بتایا کہ 3 کا عدد ہلال میں آتا ہے. 3 کا عدد ہلال میں آتا ہے، یعنی پہلی سے 3 تک وہ ہلال ہے. تو شہزادی نے خبر دی کہ کل 3 سال ہیں تمہارے انجام میں. 3 سال ہیں یزید کے مرنے میں اور اس حکومت کے ختم ہونے میں اور اس پوری امت کے فنا میں اور قتل و غارت میں جو کچھ 63 ہجری میں ہوگا. یعنی مختار کے آمد کی خبر دی ہے کوفے میں کھڑے ہو گئے. اب یہ رموز اشعار اور معصومہ کے اشعار. اور پھر اس کے بعد اس نے لکھا کہ زینب نے یہ کہا مخاطب کر کے اپنے بھائی کو کہ ابھی 3 شعبان کو تو پیدا ہوا تھا، نانا کی گود میں ہلال تھا، آفتاب تو اب بنے گا، اس آفتاب کا نام رضاکاری ہے. حسین نے غروب ہو کر اپنے کو طلوع کیا ہے. نہیں سمجھا؟ حسین و منی وانا من الحسین. قبر میں آفتاب نبوت ڈوبا تھا، علی بن کر پھر ابھرا، نجف میں علی کا آفتاب چھپا، حسن اور حسین طلوع. کربلا میں زینب بھائی کو چھوڑ کے آئی، آفتاب تو اب طلوع ہوگا. آفتاب ایک سمت سے نکلتا ہے.
جملہ ضائع نہ ہو کہاں تک مجھے جانا ہے مجھے نہیں پتا، تقریر کھانے پہ پہنچ رہی ہے. آفتاب ایک سمت سے نکلتا. زینب نے بتایا آفتاب حسین وہ ہے جس کی سمتیں اتنی ہیں لیکن نہ سکے الحمدللہ رب العالمین. ادھر آفتاب ادھر آفتاب ادھر آفتاب. جب آپ یہ سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں جلوس نکلا، فلاں ملک میں امام باڑہ بنا، وہاں مجلسیں شروع ہوئیں، تو اس کو یوں نہ کہا کیجیے ایک اور آفتاب طلوع ہوا، حسینیت کا ایک اور آفتاب پیش ہوا، اور وہ آفتاب چلتا جا رہا ہے. بھئی آفتاب کی منزلیں ہیں، ابھی طلوع ہوا، ابھی تھوڑی سی روشنی پھیلی، وہاں امام باڑہ بنا، اور جہاں بیچ میں آفتاب آ گیا اب چاروں طرف روشنی ہے. اب وہ چاہے عراق ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، اب تو نصف النہار ہے، اب تو سب عزاداری کی روشنی میں نہائے ہوئے ہیں، اور آفتاب اتنے اوپر ہے کہ یہاں رسائی نہیں. آفتاب کہہ کر بتایا کہ ہاں چاند نہیں کہہ رہی، چاند پر تو سب جا سکتے ہیں، قدم رکھ سکتے ہیں، آفتاب کہہ رہی. بس آفتاب کو دیکھتے رہو، بھائی جملہ ضائع نہ ہو. آفتاب کہہ کر حضرت زینب نے بتایا کہ ستاروں سے آنکھ سے ملائی جا سکتی ہے، چاند سے آگے ملائی آفتاب سے ہاتھ کہنا. چار ہیں اور چار کا محاورہ یہ کافی سمجھا جاتا ہے. لوگ چاروں طرف سے آئے، چار طرف کی خبریں آئیں، یہ محاورے ہر زبان میں چار کے چل رہے ہیں. بس چار سمتیں کافی تھیں حضرت زینب، لیکن برکت تو پانچ میں ہے. تو عزاداری کی بنیاد چار شہروں میں رکھی. زینب نے عزاداری کی بنیاد چار شہروں میں رکھی. سب سے پہلے کربلا میں رکھی، کوفے پہنچی، پھر عزاداری کی بنیاد کوفے میں رکھی، پھر شام پہنچی تیسری جگہ، شام میں عزاداری کی بنیاد رکھی، پھر مدینے واپس آئیں، یہ چوتھی جگہ ہے جہاں زینب نے بنیاد رکھی. لیکن میں نے کہا مبارک گنتی 5 ہے، اس لیے کربلا میں بنیاد رکھ چکی تھی، دوبارہ آئی تاکہ چہرم قائم ہو جائے. نہیں سمجھا؟ جب چلی تو عاشور قائم کیا، واپس آئی تو چہرم قائم کیا. ایک دم سے اعلان نہیں کیا کہ اتنے میعاد میں عزاداری ہوگی، اتنے میعاد میں عزاداری ہوگی، چہلم قائم کیا. اور پھر اس سفر کو طے کر کے جب 8 ربیع الاول کو مدینے آئیں تو مڑ کر اپنے سفر کو دیکھا کہ اب وہ آئے زینب کے ساتھ، وہ تاثیر کرے زینب کے عمل پر جو 2 مہینے آج بھی ہمت نہ رہا ہے. پورے ہوئے 2 مہینے رہ گیا یہ کہ میں تو جب تک جیوں گی میرا کوئی لمحہ غم حسین سے خالی نہیں. تم اپنا حال بتاؤ.
تم اپنے میں کتنی ہمت پاتے ہو؟ اور یہ فقہی مسئلے میرے بیٹے سے پوچھنا، میں یہ سب کچھ نہیں بتاتا، یہ مسئلے بیٹے سے پوچھ لینا کہ کاروبار دنیا کتنا ہو، روزگار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، جینے کا مسئلہ ہے، یہ سب بیٹے سے پوچھ۔ میں تو صرف یہ جانتی ہوں، نہ میں سوئی ہوں نہ میں جاگی ہوں، اور میں بس بھائی کو بولی ہوں کہاں تم، میری عزاداری جیسی عزاداری کہاں کر سکتے، بس ہو گئی ہے۔ اور یہ عزاداری ہم نے اپنے بھائی کی بنیاد میں رکھ دی ہے۔ سیدہ شہناز بانو بنت سید زوار حسین عجیب اور شمسی صاحب کی بیٹی اسپتال میں، آپ حضرات دعا کریں کہ باہر کے حضرت زینب کبریٰ اللہ انہیں صحت بلی عطا فرمائے۔ کون کر سکتا ہے اس میں؟ اور پھر ایک حسین کا غم ہوتا، غم اتنے تھے، ہم 5 نام امت کو نہیں یاد رہتے، حافظے کا مسئلہ ہے۔ حضرت زینب نے اپنے عزاداروں کے حافظے کتنے اچھے کر دیے کہ تسلسل کے ساتھ آپ کو 14 نام یاد ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان رب کے ساتھ 14 نام نہیں سنا سکتا، رٹنا پڑے گا۔ ہمارے بچوں نے رٹا نہیں ہے، بلکہ ایک ایک ہستی کو پہچانا ہے تب نام لیا ہے۔ ہر امام کو الگ 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 نام آیا اور تصویر بنی، ہاں یہ سید سجاد، نام آیا اور ایک تصویر بنی، ہاں یہ محمد باقر۔ اس طرح ماؤں نے بچوں کو نام سکھائے۔ ماؤں نے کس کی تاثیر میں سکھائے؟ حضرت زینب کی تاثیر۔ بات سمجھے، 5 نام نہیں یاد رہے، نہ کہ 14۔ مشکل ترین منزل آئی حضرت زینب کے لیے کہ جہاں 4 نام نہ یاد رہے، حافظے نہیں نہ رہے، ماں 72 نام بتا کر اور سکھا کر حضرت زینب نے۔ تو میں نے کہا نا کہ ایک حسین کی عزاداری میں حضرت زینب نے کتنی عزاداری کو شریک کیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کربلا میں سب بڑے عزم و ہمت والے لوگ تھے، وہاں گریا کیسا، رونا کیسا، امام حسین کو روتے کیوں دکھا رہے ہیں آپ، بیویوں کو روتے کیوں دکھا رہے ہیں، عرب کے لوگ تو بڑے بہادر ہوتے تھے۔ آپ اپنے رونے کی کمزوری میں اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ زینب تاریخ بنا کر نام یاد کرا رہی ہے کہ اتنے ارشادات میں دے دوں کہ کسی کو یہ نہ ہو کہ حافظے میں نام نکل گیا کہ کون حبیب ہے اور کون ہو ہے اور کون زہیر ہے اور کون مسلم ابن عاصمہ ہے۔ صرف ایک سلام بھجوا دیا ہے حبیب کو، تو اب کوئی حبیب کو بھول سکتا ہے؟ ایک سلام سے حبیب کا نام یاد۔ ایک جملے سے کہہ رہا ہوں، زینب حر کے گھر کی عورتیں آ نہیں، بہن بن کے رو، لاشا میں لایا ہوں، تاریخ لکھ گئی کہ زینب نے بھائی کہہ کر ان کو مخاطب کیا۔ تاریخ عزاداری بھول نہ جانا کہ کربلا میں کیا مقام ہے قاسم کا اور علی اکبر کا اور عباس کا اور علی اکبر کا۔ تو یہ گریہ نہیں، تاریخ بن رہی تھی اور تاریخ بناتی چلی گئی اور چونکہ بنا وہ رہی تھی اس لیے کوئی چیز عزاداری کی حضرت زینب کے عمل سے باہر نہیں تھی۔ اس کے قید خانے میں سروں کو اس لیے منگایا کہ ابھی تک نام سنے تھے، اب دیکھو کہ استقبال کے لیے اٹھ کر کس طرح ہم سر کو لاتے ہیں۔
تو یہ سر نہیں آ رہے بھری مجلس میں، یہ ان شہیدوں کے تابوت آ رہے ہیں، اسی کی شبیہ بنی ہوئی۔ اور یہ تبرکات جو میں نے منگائے ہیں عزاداری بنانے کے لیے منگائے ہیں، زینب کو اب کچھ چاہیے نہیں، جو لٹ چکا وہ لٹ چکا، یہ اس لیے منگایا ہے تاکہ علم کا پھریرا بھی یاد رہے، مسند حسین بھی یاد رہے، علی اصغر کے کرتے بھی یاد رہیں، علی اکبر کا پیرہن بھی یاد رہے، حسین کا امامہ بھی یاد رہے، تاکہ عزاداری کے حصے یہ زینب ہے۔ اور پھر کوئی یہ کہے کہ ہاں آل محمد نے مجلس کر کے بھی دکھا دی اور زیارتیں اٹھا کے بھی دکھا دی، لیکن جلوس تو آل محمد نے نہیں نکالا۔ کس امام نے جلوس نکالا؟ آپ سڑک پہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے زینب اب جب واپس چلی ہیں شام سے تو اب قیدی نہیں ہے، اب قیدی نہیں ہے، اب جلوس حسینیت کا لے کر واپس ہوئی ہے۔ جب گئی تھی تو قیدی تھی، قید کیا گیا تھا، لے جایا جا رہا تھا، اب اپنی مرضی سے چلی گئی۔ اور گھبرا نہ جانا، مرد مر چکے، بچے مر چکے، جلوس میں کون ہو، لیکن اس جلوس کی سربراہی سید سجاد کر رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں امام نے جلوس کہاں نکالا، شام سے کربلا، کربلا سے مدینے تک سید سجاد کون سا کارخانے کے گئے تھے ماتم کرتے ہوئے۔ یہ اکثر کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے ائمہ نے تو جلوس نہیں نکالا، کافی ہے ایک امام نے نکال دیا۔ اب ٹکڑوں میں تو میں پڑھ ہی چکا ہوں کہ علم کا جلوس خیبر میں رسول اللہ نے نکالا، اور کہاں حمزہ کا لاشا اٹھوا کے تابوت بھی اٹھوا دیا، تو سنت رسول میں بھی ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس عزاداری حسین کی جو زینب نے بنائی۔ اور پھر اس کے بعد مدینے میں آ کر پہلی مجلس نانا کے روضے پر کر کے بتایا کہ اگر تم نے عزاداری حسین کا مرکز اس کو قرار دے لیا، اگر تم نے میرے نانا کی قبر کو حسین کی عزاداری کا مرکز بنا لیا تو پوری امت میرے نانا کی قبر کی زیارت کر سکے گی، اور اگر روضہ رسول پہ عزاداری کو روک دیا تو پھر ظہور مہدی تک کوئی محمد کی قبر کو دیکھ نہیں پا۔ کس نے دیکھا ہے؟ کون سا زائر قبر نبی کی زیارت کر کے آیا؟ دیواریں اٹھا دی گئی، چاروں طرف دیواریں اٹھا کے چھت ڈال کے قبر کو چاروں طرف سے بند کر دیا، اس کے اوپر زری ہے، یعنی کوئی جا ہی نہ سکے، کوئی قبر کو دیکھ ہی نہ سکے۔ تو وہاں کتنی بڑی نعمت ہے کہ فرزندان رسول کی ذریعہ ہمیں زیارت کے لیے ملتی ہیں۔ وہ ذریعہ پکار کر مدینے کی طرف رک کر کے کہہ رہی ہیں آؤ شان دیکھو، ایسے رکھا جاتا ہے، ایسے رکھا جاتا ہے معصوم کو اور امام کو، اور اپنی قوم کے رہنما کا یہ احترام ہوتا ہے۔ حسین کی زری دیکھو، عباس کی زری دیکھو، تاجمین دیکھو، نجف دیکھو، خراسان دیکھو، کم از کم دل تو ہلکا ہوتا ہے، زریوں سے لپٹ لپٹ کے رو رو دیتے ہیں، زریوں سے لپٹ لپٹ کے رو رو دیتے ہیں۔ کیا بے کسی ہے کہ جب قبر گہرا وہ دور سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ قبر گہرا اصل تو نیچے ہے، تہخانے میں اوپر شبی، اسی شبی کو ہم دیکھتے ہیں جو ٹوٹی پڑی ہوئی، وہ شبی ٹوٹی ہوئی، اصل کا نیچے تہخانہ ہے جنت البقیع کے، سارے معصوموں کی قبریں نیچے اوپر نہیں ہوتی، اور اسی طرح سب روزے ہیں، قبریں نیچے اوپر زری، لیکن وہ زری بھی ہمارے لیے کتنی عظیم ہے اور ہمارے لیے کتنا برکت کا باعث ہے کہ اس کو بھی چوم لینا۔ تو ہم روضہ رسول میں زری کو چوم نہیں پاتے، لیکن جب روضوں پہ پہنچ گئے کہ سمجھ لیا کہ ہاں 14 معصوموں کی زیارت کر لی اور بوسہ دے لیا، تو معلوم تھا حضرت زینب کو
کہ وہابیت کی ابتدا مدینے سے ہو گئی. یہاں سے ہو گئی. اس لیے جب تک حیات رہی مدینے میں عزاداری کو قائم رکھا اور رات و دن کی عزاداری کی. کوئی وقت مقرر نہیں کہ وقت مقرر کر دیا ہو کہ اس وقت آنا مجلس ہوگی. بھئی ہم تو مجلس ہر وقت کرتے ہیں. تمہیں جب فرصت ملی تو تم آ جاؤ. تو جسے جب فرصت ملتی تھی وہ آ کے مدینے کے صحن میں بیویوں کے پاس بیویاں بیٹھ جاتی اور وہاں باہر سید سجاد بیٹھے ان کے رونے پر یہ رو رہے ہیں اور اصحاب آتے ہیں آنسو مسلسل رومان سے خوش کر رہے ہیں سید سجاد اور اسی میں سوالات بھی ہو رہے ہیں اور وہ جوابات بھی دے رہے ہیں اور عمل بھی ہو رہا ہے جس سے عزاداری بن گئی. جریا بھی ہے, ذکر حسین بھی ہے, امامت کے سارے کام شریعت کے بھی ہو رہے ہیں اور درمیان میں کوئی عمل آ جاتا ہے. راوی دیکھ کر اس کو محفوظ کر لیتا ہے منظر کو. اس مسئلہ کا دروازہ کھلا ہے, پردہ ہٹا ہے. ایک جوان خوبصورت چاند جیسا چہرہ ایک لڑکا آیا ہے. اسے دیکھتے ہی امام کھڑے ہو گئے, اسے گلے سے لگایا ہے, اس کی پیشانی چومی ہے, اسے پہلو میں بٹھا لیا. کچھ باتیں آہستہ آہستہ اس نے کی ہیں. امام نے سر جھکا کے جواب دیا. جب وہ اٹھنے لگا امام بھی کھڑے ہو گئے, اسے رخصت دیا, پھر وہ واپس چلا گیا. لوگوں نے پوچھا آپ تو امام وقت ہیں, آپ پر کسی کی تعظیم واجب نہیں ہے سوا ماں باپ کے. یہ کون نوجوان تھا کہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے؟ کہا یہ میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے. میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے. کہا اس کی آمد پر آپ کھڑے ہو گئے, اس کی پیشانی چونی گلے سے لگایا اور پھر رخصت کرتے وقت بھی آپ کھڑے ہو گئے. تعجب کیا کاش انہیں معلوم ہوتا کہ کربلا میں میرے چچا عباس کیا خدمت ہماری کی ہے. کاش انہیں معلوم ہے. ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے. ہم چچا کا وہ حق جب سے حضرت عباس جوان ہوئے تو گھرانے کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ سب لوگ ام البنین کے گھر کے عید مناتے اور جب واپس آتے تھے اپنے گھر مولا علی کے گھر پہ جب سب آ جاتا تو پھر عباس کی آمد ہوئی. عید کا دن آ گیا. جب حضرت عباس آتے تھے تو پانی کی ایک مشق ساتھ میں لاتے اور جب حضرت عباس گھر میں داخل ہوتے تھے تو بہنیں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور پھر حضرت زینب اس مشق کے دہانے کو کھول کر عید کے دن پانی سے اس طرح کار ہوا عباس کا لایا ہوا پانی اور اس مشق سے حضرت زینب سب کو تھوڑا تھوڑا پانی پلا دیا. بس تقدیر ختم ہو گئی. اب صرف حضرت زینب ہیں اور عید کا دن ہے. دستور تو یہ تھا
کہ حضرت زینب سب بہنوں کو لے کر اپنے بھائی عباس کے پاس جا اور پھر عباس آتے. لیکن حضرت ام المؤمنین کو یہ یقین تھا کہ پرانی ہمارے گھر کی یہ رسم ختم نہیں ہوگی، اس لیے وہ شروع سے صحن خانہ میں انتظار دو چار جملے تبدیل کرنا میری آپ پہ داری ہے دائرے کی مجلس ہے. بس ہماری سے حضرت زینب اتری اور سب بہنیں بھی اتری اور بیویاں تمام جناب لیلا، جناب ربا، جناب مرتضیٰ اور آگے بڑھ کر حضرت ام المؤمنین استقبال کیا. بعد کربلا پہلی عید ہے، ماں بیٹیاں یہ بڑھتے ایک دوسرے سے تعزیت کے لیے. اب کیا لفظ کہیں گی حضرت زینب اور کیا لفظ ہے ام المؤمنین کے لیے؟ مسیح بھی ہو چکے ہیں، روز مجلس ہوتی ہے، بین ہوئے ہیں، آج عید کے دن کیا کیا؟ تو گلے ملتے ہی پہلے جملے ام المؤمنین نے کہے کہ شہزادی آج بعد کربلا آپ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں. موقع نہیں ملا، صرف ایک بات پوچھنے کو رہ گئی ہے کربلا کی، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی گرتا ہے اوپر سے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مجھے بتائیے جب میرا پاس گھوڑے سے گرا، یہ عید ہے. سب لوگ عید کے دن پانی پیتے تھے. جب عباس پانی لاتے تھے تو پہلی بار عید کے دن کا پانی سب پیتے تھے عباس کی مدد سے. اب سب کی واپسی ہو گئی سید سجاد کے گھر کی طرف. کیا بہنیں انتظار کر رہے ہیں کہ عباس پانی لے کے آئے گا؟ اب بہنیں انتظار کر رہے ہیں کیا میرا بھائی پانی لے